تو وہ مائیکل جیکسن کا بتا رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا کہ وہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جاپان میں، پتہ نہیں کون سے ملک میں استقبال ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا وہ جس بندے نے بھیجی نا، میں نے کہا دیکھو مائیکل جیکسن کی اتنی عزت اتنی شہرت، لیکن لیٹا ہے اور صبح اٹھا ہی نہیں. ایسا لیٹا ہے کہ صبح اٹھا وہ پاکستانی پولیس کے ذمے بھی لگا دو نا، نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو، حالانکہ پولیس نے اچھے اچھوں کو اٹھایا ہے، اٹھا ہی نہیں. کہاں گئی شہرت بھائی؟ وہ کہاں گیا کراؤڈ؟ کوئی گیا اس کے ساتھ قبر میں؟ پھر اس کے پیچھے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ عزت چاہیے. ابے تم اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اینڈ کیا ہونے والا ہے تمہارا؟ انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں، آگے ایک لائن ہے، اس ریس میں جو جیتے گا وہ جیتنے والا کہلائے گا، اور اس جیتنے والے کی بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ملے گا. آپ کوشش کرو گے نا کہ اس ریس میں حصہ لو؟ ہاں کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. آپ کی کوشش ہوگی یار ریس میں اگر جیت گئے، اتنا پیسہ، اتنی عزت، اتنی شہرت. آپ نے کیا کیا؟ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ یار ہم بھی تگڑ تگڑ کیا کریں گے، دوڑ لگائیں گے. اس کے لیے آپ نے صبح جاگنگ شروع کر دی، محنت شروع کر دی، اور اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی ریس کا مقابلہ کروں گا، شاید جیت جاؤں، ورنہ دوسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا، ورنہ تیسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا، ورنہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا، میں تجھ سے تو آگے تھا نا، بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی، صبح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پسینے نکال رہے ہیں، اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا، اب تو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تگڑ تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا، جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی، اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا، آگے ہے گہری کھائی، تو اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا. یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا؟ گہری. ہڈی پسلی ہوئی ایک. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار، بندہ کیا تھا، جیتا یار، تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار، بہت ہٹو بچو ہو گیا بھائی، جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے؟ آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہا، جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہے ابے تو جیت گیا، تجھے کروڑوں روپے ملیں گے، تجھے عزت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ ایک کھائی میں مر آ گیا تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو، میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے باہر ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے. مردے کو پتہ ہوتا ہے. اگر مردے کو پتہ ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا، وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو، ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا، تو آپ صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکا ہو تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا، اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جو جب لٹا کے جاتے ہیں نا، تو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا، اس کے قریب ایٹم بم بھی گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو، یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی اس وقت ہر شخص دولت، عزت، شہرت کا بھوکا ہے، ہر شخص، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے، ہم غلام ہیں، تو فالو کس کو کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے نا.
ان کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے, یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹیو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ, جو مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں.
جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی، ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو، جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ، ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں، ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بچہ سی اے نہیں کر پا رہا، بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا، وہ نہیں کر پا رہا، تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا، یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی، ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی، ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا، عزت ہو گئی، پیسہ آ گیا، تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے، 10-15 سال کا کھیل ہے یار، تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے، اتنا پڑتا ہے نا، اس کو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا، وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں سے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں، لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو، ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی، جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا، آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے، اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت، مہنگائی بربادی ہے، اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت، مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا، آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا، اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، اسٹریس اور ڈپریشن کے، یہ ہمارے ہاں کم ہیں، وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے، اتنی ترقی کی، اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے، تو کامیاب تو ہو گئے نا، ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے، پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو، یہ اس کی علامت ہے سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے، لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں، ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر، تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں، وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے، پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات، آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے.
ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نے پیدا تو ہونا تھا، تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا. تو میں پیدا ہو گیا، تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے، سروائیو کروں گا سوسائٹی میں، کھاؤں گا پیوں گا، لائف کو انجوائے کروں گا، ڈبو کھیلوں گا، اسنوکر کھیلوں گا، پب جی کھیلوں گا، ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا، میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل، دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلاں نے محنت کی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی، آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے، اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا، اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی، میں پائلٹ بنوں گا، اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو، اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی. اس نے ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے، اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو، وہ دیکھے گا. ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا، چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا، دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شرم نہیں آتی، کنجوس آدمی میری چوسی بھی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ، پہلا دن ہے اس کا، کیلے کا کوئی کھا رہا تھا، اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھئی یہ فلائی کے قابل نہیں. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر دی. چھوٹے بچے تھے، ہم نے ڈرامہ دیکھا، ہم نے کہا یار یہ تو واقعی، یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے، کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا، اس کی بھی غلطی ہے. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا؟ میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا، میں جہاد کروں گا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا، بن جاتا تو بھی کامیاب، نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ جا رہے ہو، بارش ہوئی، کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے، اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ، یورپ میں، جاپان میں، جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں، اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے، اسٹیفن ہاک. اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے کومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے، انہوں نے پھر بھی اس کو جو نا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل، یہ کامیاب. آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی، ڈبل محنت کی، مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو، تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خدا ہے، کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا. خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا، وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں.
جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ وفی انفسکم، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام، کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے، کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے، کیسے آپ کو پتہ ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے، اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی۔ ڈارون نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو کیچ کر لیا، اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ، یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے یہ۔ اور یہ ارتقاء کا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں، یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے، ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا، میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے، یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا، اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے، اس سے بھی بچے کا کان، آنکھ، ناک، دماغ، دل، جگر بن رہا ہے۔ ماں پراٹھے کھا رہی ہے، اس سے بھی بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر۔ ماں دودھ پر پی رہی ہے، اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، دل، دماغ، جگر، ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے، ایک ایک عضو بن رہا ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہے، اتنی باریک باریک رگیں، اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں، اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے۔ اور ادھر بچہ پیدا ہوا، وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع۔ دودھ کو دیکھو، بچے کی آنکھ کو دیکھو، بچے کی ناک کو دیکھو، کتنا ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں، مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے، اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا۔ یہ خدا کے بغیر، کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام، ڈارون 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے، یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں۔ اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو۔ آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں، ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا۔ ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ یہی کہتے ہیں نا، ڈائلاگ چل رہا ہے، ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں، بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے ہیں، میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں۔ اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی، تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا تو۔ یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے۔ یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں، کسی کے لیے بھی نہیں بنے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم بنے ہیں، جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے، کافر سے مت پوچھنا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری غلامی کرو۔ کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو، کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا، میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے، ناشکرا کون بنتا ہے۔ اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے؟ کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے، لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف، تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی، یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا، کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا؟ پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا. اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ
یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم. اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے. انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں. کفر شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا، ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. وہ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا.